سب سے پہلے آپ سب سے معذرت چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو 2 دن سے لیٹ مل رہی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے رمضان روٹین ہے اور ہمارے افطار اور سحری میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا اس لیے بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کروں گی کل سے کہ عشاء کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر سکوں۔ آپ سب اتنے پیارے میسج کرتے ہیں، آپ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا سپورٹ کرتے ہیں، تبھی تو میں چیلنجز لے کر آتی ہوں، ورنہ کسی کے کہنے پہ کوئی کیوں عبادت کرے گا۔ بہت سارے لوگ صرف وظیفہ بتاتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ فالو بھی کرتے ہیں۔ ایسا میں نے بھی کیا، پہلے آپ لوگوں کو وظیفے بتائیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کون اس طریقے سے عبادت کرے گا، یا میرے ساتھ مل کر کون کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے ان چیلنجز کو اتنا پیار دیا، آپ نے اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اتنی سکسیس اسٹوریز آ رہی ہیں رمضان میں، انسٹنٹ وظیفے کی، سورہ اخلاص کے وظیفے کی اور 200 نفل کی۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی دعائیں قبول کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں قبول کرتا، تو مجھے اللہ پہ یقین بھی ہے کہ اللہ نے شاید اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ وہ میرے لیے چیز بہتر نہیں تھی، لیکن اپنے رب پہ سے کبھی بھی یقین کم نہ کریں، اور مایوسی کا دامن تو کبھی بھی نہ تھامیں۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور خود بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے اوپر 100% یقین کرے گا، جو میری قدرت پہ یقین رکھے گا، جو مجھ پہ یقین رکھے گا، میں تو اس کو عطا کروں گا نا۔ جو بار بار شک کر رہا ہے، بار بار شکایت کر رہا ہے، بار بار رو رہا ہے، میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، صبر بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ چاہے میرے دل میں جیسے مرضی تھاٹ آئے، مجھے یقین ہے کہ تو میرے ساتھ ہے، تو اللہ ان کی دعائیں جلد سے جلد قبول کرتا ہے۔ بہت جلد اتنی سکسیس اسٹوریز میرے چینل پر آنا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سیریسلی لوگ اتنی پیاری پیاری اسٹوریز شیئر کر رہے ہیں۔ استغفار کرنے سے نا، جو میری زندگی میں سب سے پہلے آیا نا، الحمدللہ میرے سارے سبسکرائبر کی لائف میں وہی چیز ہو رہی ہے۔ سب یہی میسج شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا ہم نے استغفار چیلنج سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا، پھر ہم نے ڈیلی استغفار پڑھنا سٹارٹ کر دیا، چیلنجز ہوں یا نہ ہوں، اور الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا نمازی بنا دیا، تہجد گزار بنا دیا۔ اور کچھ لڑکیوں نے تو ایسے میسج کیے ہیں، سیریسلی اگر میں آپ کو دکھاؤں، وہ کہتی ہیں کہ بس ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اب ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک پیارا سا کمنٹ ہم اپنی ویڈیو میں لازمی ایڈ کیا کریں گے۔ یہ لکھتی ہیں میری ماما کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی انشاءاللہ، اور آپ سب بھی ان کی ماما کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے بھی۔ جب سے مجھے آپ کا چینل ملا ہے، میں اللہ کے قریب ہو گئی ہوں، اور اب تو رمضان میں اتنا مزہ آتا ہے کہ میں ویٹ کرتی ہوں کہ اپنی جتنی بھی مجھ سے عبادت ہو سکتی ہے میں کروں، اور آپ کی ویڈیو کا ویٹ کرتی ہوں۔ اور پھر یہ لکھتی ہیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے ہمت دے، اور آپ کی ویڈیو میں فوت شدہ لوگوں کے اصالِ ثواب کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ اصالِ ثواب پہنچانا بہت آسان ہے، اگر آپ کچھ پڑھ کر پہنچا رہے ہیں، بخش رہے ہیں، تو بس آپ نے ان کا نام لینا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے نانا نانی دادا دادی کو اس کا اصالِ ثواب پہنچا، اور پورے امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی آپ کے گھر سے لوگ رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے بیسٹ ہے ان کے لیے آپ صدقہ کریں، مالی صدقہ۔ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے تو ان کے نام پر آپ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کیش دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پڑوس میں کوئی غریب انسان ہے، آپ ان کو راشن پرووائڈ کروا سکتے ہیں، آپ ان کے نام کا صدقہ نکال کر لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ مالی صدقہ سب سے زیادہ لگتا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کا اس کے اوپر ایک بیان بھی ہے، آپ سن سکتے ہیں، اور لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں۔ اور باقی اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ لوگ کسی کی مالی ہیلپ کر سکیں، تو آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھائی کر کے ان کو اصالِ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اچھے اور نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس کا ثواب بھی ہمارے پیرنٹس یا ہمارے خاندان والوں کو پہنچا دیں، اور اللہ کو یہ بھی کہیں کہ اللہ جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکیاں کرتے رہیں، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کو آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا رہے گا۔ خاص کر یہ پیرنٹس اور دادا دادی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جن سے نسلیں چلتی ہیں، اگر ان کی آنے والی نسل یا ان کی نسل نیک ہوگی، پاکیزہ ہوگی اور اچھے کام کرنے والی ہوگی، دین کے راستے میں چلنے والی ہوگی، تو آٹومیٹکلی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور میں اپنی ایک پیاری سی سبسکرائبر کا چھوٹا سا بزنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، @ac.collection60، یہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے۔ آپ لوگ ٹک ٹاک پہ لبنہ کو فالو کر سکتے ہیں، لبنہ کے بزنس کو چیک کر سکتے ہیں۔ لبنہ ڈریسز اور جولری کا بزنس کرتی ہیں۔
ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی ہیں اور واٹس ایپ کے تھرو یہ آرڈر آن لائن لیتی ہیں اور پورے پاکستان میں یہ ڈیلیور کرتی ہیں. صرف ان کی شپنگ اونلی آن پاکستان کے لیے ہے. تو اگر آپ لوگ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، اور جو دوسری کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کی اس آئی ڈی کو فالو کر کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. فری آف کاسٹ پروموشن دینے کے لیے میں نے رمضان میں آپ لوگوں کے لیے آفر نکالی تھی، جس میں سے آن لائن بزنس کے لوگ 5 سلیکٹ ہو چکے ہیں، 5 ابھی پینڈنگ میں ہیں. اگر آپ بھی اپنے بزنس کا پروموشن کروانا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا چیلنج بہت ہی زیادہ پاورفل ہونے والا ہے، اور اس کے بینیفٹس اور ساتھ میں ایک حدیث بھی آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی. آپ نے وہی کرنا ہے، تہجد پلس اس کا وظیفہ، یہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے پہلے ہر چیلنج میں. استغفار آپ نے 10,000 پڑھنا ہے. استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹا استغفار کر لیں، ثواب اور اجر آپ کو اتنا ہی ملے گا. آپ نے یہاں پر 10,000 درود پاک پڑھنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اتنا درود پاک ہم نہیں پڑھ سکتے. صلی علی محمد، صلی علی محمد چھوٹا سا درود ہے، یا پھر آپ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ لوگوں کو 10,000 درود پاک اس لیے دیا ہے، اگر ہم 10,000 جمعرات کو اور 10,000 جمعے کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا 20,000 درود پاک مکمل ہو جائے گا. اگر آپ 20,000 نہیں بھی پڑھ پاتے، کوشش کریں چیلنج لے کر، ہو سکتا ہے کہ آپ 5,000 6,000 8,000 تک تو پہنچ ہی جائیں. اور جمعرات اور جمعے کو پڑھا گیا درود پاک ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کون سے امتی نے، اس امتی کا کیا نام ہے جس نے مجھے درود پاک بھیجا. یہ بہت اچھی صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ تم جمعرات اور جمعے کو کثرت سے درود پڑھا کرو، اور اگر تم مجھ پہ جمعرات اور جمعے کو کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میرے کس امتی نے مجھ پہ کتنا درود پاک پڑھا ہے. تو ایک صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور کیا آپ کو قبر مبارک میں پتہ چلے گا کہ آپ وہاں زندہ ہوں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے نبیوں کے جسم پہ، مطلب جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ان کے جسم مبارک پہ حرام قرار دیا ہے کہ مٹی ہمارے جسم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. مٹی کو حکم دیا ہے کہ اے مٹی میرے نبیوں کو تو کوئی نقصان نہ پہنچانا ان کے جسم کو. اور جمعرات اور جمعے کو جو امتی مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا یا جتنا بھی درود پاک پڑھے گا اور مجھے اس کا ایصال ثواب پہنچائے گا، تو وہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا کہ کس امتی نے مجھ پہ درود اور سلام بھیجا ہے. تو ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور میں نے بہت ٹائم پہلے پڑھی تھی. اگر تھوڑی سی بتانے میں آپ لوگوں کو ادھر ادھر ہو بھی گئی ہو تو پلیز آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، اتنا پڑھو کہ جتنا ہم نے آج تک کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ یہی اعمال ہماری آخرت اور ہماری قبر میں کام آئیں گے. جو ہم یہاں اذکار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، دنیا میں اس کا اجر اور ثواب تو مل رہا ہے، لیکن جو آخرت میں ملے گا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہو کر مل رہی ہیں ماشاءاللہ سے. اور جن لوگوں کو پیریڈس آئے ہیں وہ استغفار اور درود پاک 10,000 پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ کے نام یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، کوئی بھی ذکر کریں، بس ذکر کرتے رہیں. اور آپ قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں اویلیبل ہے تو آپ ایٹ لیسٹ فون میں صرف قرآن پاک کا ترجمہ سن لیں، تلاوت سن لیں، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، ٹینشن بھی نہیں ہوگی. اور ایک بات، جن لوگوں کو پیریڈس آتے ہیں بالکل بھی ٹینشن نہ لیا کریں اور نہ یہ کہا کریں کہ ہائے اللہ مجھے تو پیریڈس آ گئے اب کیا ہوگا. دکھی مت ہوں، کسی سے شکایت مت کریں، کیونکہ پیریڈس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اپنے
میں اگر کوئی انسان کو پیریڈس آتے ہیں اور وہ نارمل روٹین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آپ نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر یہ پیریڈ یہ سائیکل رک جاتا ہے تو لڑکیوں کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, پی سی او ڈی پی سی او ایس جیسی پرابلمس آتی ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جس حال میں بھی تو ہمیں رکھ رہا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے کبھی شکایتیں نہ کریں, اللہ پر یقین رکھیں, اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو شکایتیں مت رکھیں, صبر سے 3 مہینے دعا مانگ کر تو دیکھیں بنا کسی شکایت کے, اللہ آپ کو ضرور دے گا. چلیے اس پیاری سی دعا میں آپ سب نے شامل ہونا ہے, کیونکہ یہ دعا آپ کے اور میرے لیے ہے. آج میں کسی کا کمنٹ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ ایک تو میرے پاس تھوڑا سا وقت کی کمی ہے, اور میں نے آپ لوگوں کے کمنٹ سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو میں بھی کمنٹ کریں, میں نیکسٹ ویڈیو میں زیادہ دعا کروانے کی کوشش کروں گی اور ٹائم نکال کر جلدی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ سے میں روز آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں, تو چلیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جن سب نے مجھ سے اپنی پیاری دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے شادی کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی اس سال شادی کروا دے, سب کو اللہ تعالیٰ حق اور حلال کا رشتہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ سب کو حرام ریلیشن شپ سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ میری پیاری بہنوں کی مشکلوں کو آسان کر دے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی شادیاں کروائے, جن کے رشتے ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالح ہم سفر ملے. اللہ تعالیٰ تمام بہن اور بھائیوں کی اس سال شادیاں کروا دے, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اس دنیا میں, اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میں اس رمضان کے صدقے میں سب کی گود بھر دے. اللہ تعالیٰ میرے سارے بہن بھائیوں کو, مجھے اور میرے بھائی کو, ہم سب کو اولاد والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں برکتیں دے, آمین ثم آمین. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرے, جاب بزنس میں ترقی ہو, اللہ تعالیٰ ہر مشکلیں آسان کرے. جو لوگ بیماری میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آپ رحمت کے صدقے میں, اپنی رحمت کے صدقے میں, رمضان کے صدقے میں شفا عطا کریں, لمبی زندگی دیں, تندرستی دیں, اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنا نصیب کریں. اور جو بہن بھائی اس ماہ رمضان میں یا پھر ہر مہینے میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اپنے میاں بیوی سے یا اپنے گھر والوں سے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں چین اور سکون عطا کرے, اور اپنے شوہر سے محبت کریں, پیار کریں, عزت دیں. اور آپ, میری دعا ہے آپ سب کے شوہر بھی آپ سے محبت کریں اور آپ کو عزت دیں, اپنے گھر میں سکون بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا. استغفار اور درود پاک کا اہتمام اپنی زندگی میں بنائیں, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں, اور دعائیں کیا کریں. جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اللہ ان کو آسان کر دے, اور دوسروں کو بھی